نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کا ہے جس وقت لیا اللہ نے عہد نبیوں سے لما آتیتکم من کتاب و حکمہ جو دوں میں تمہیں کوئی کتاب اور حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم پھر آئے تمہارے پاس رسول تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے لتؤمنن به تو ضرور ایمان لاؤ گے تم اس پر اور ضرور مدد کرو گے تم اس کی قال اقررتم فرمایا اللہ پاک نے کیا اقرار کرتے ہو تم واخذتم علی ذلکم اسری اور جو ذمہ داری میں نے تم پہ ڈالی ہے تم اسے قبول کرتے ہو قالوا اقررنا تو کہا انہوں نے اقرار کرتے ہیں ہم قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين تو فرمایا اللہ تعالی نے گواہ ہو جاؤ تم ایک دوسرے کے اقرار پر اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں فمن تولى بعد ذلك پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد بس یہی نافرمان ہے پچھلے کئی درسوں میں نصارہ نجران کا تذکرہ چلا آ رہا ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کی گفتگو کی تو اس گفتگو میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ آپ نبی ہیں لیکن آپ صرف عرب کے نبی ہیں بنی اسرائیل کے نہیں دوسری قوموں کے نہیں اس پہ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی تم دوسری قوموں کی باتیں کرتے ہو آپ تو نبیوں کے بھی نبی ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نبیوں کی موجودگی میں تشریف لے آتے تو دوسرے نبیوں پہ لازم تھا کہ آپ کی پیروی کرتے اور آپ کی مدد کرتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میرا زمانہ پا لیتے تو میری اتباع کے بغیر ان کا لیے کوئی چارہ کار نہیں تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو وہ وقت بھی یاد رکھنے کا ہے جب لیا اللہ پاک نے عہد نبیوں سے اس بات پر کہ تمہیں کتاب بھی دی جائے گی حکمت بھی دی جائے گی پھر اللہ کا کوئی اور رسول آ جائے جو تمہاری پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو تو آنے والے نبی پہ ایمان بھی لانا ہے آنے والے نبی کی مدد بھی کرنا ہے اور اللہ پاک نے ان سے پوچھا کیا تم اس عہد کا اقرار کرتے ہو اور جو ذمہ داری میں نے تمہیں دی ہے اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہو تو حضرات انبیاء علیہ السلام تو انبیاء ہیں انہوں نے فرمایا اقررنا ہم اقرار کرتے ہیں یعنی اللہ پاک کی طرف سے نبی کو جو ذمہ داری دی جاتی ہے نبی اس ذمہ داری کو قبول بھی کرتے ہیں اور اس کو نبھاتے بھی ہیں اسے پورا بھی کرتے ہیں پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنے اقرار پر ایک دوسرے کے اقرار پر گواہ بن جاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں اب سوال یہ ہے کہ یہ عہد اللہ پاک نے کب لیا
تو مفسرین نے اس کے بارے میں 2 صورتیں لکھی ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ عالم ارواح میں جب اللہ پاک نے عہد الست پوری مخلوق سے، پوری انسانیت سے لیا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو وہیں اللہ پاک نے انبیاء کی روحوں سے بھی یہ عہد لیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ جیسے جیسے اللہ کے نبی آتے رہے، ہاں جی، اللہ پاک ان سے عہد اور اقرار لیتے رہے۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو عہد لیا گیا، اللہ تو علیم ہے، خبیر ہے، اللہ پاک کو تو سب کچھ کا علم ہے۔ اللہ کو تو یہ معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے موجود ہونے کے زمانے میں تشریف نہیں لائیں گے۔ اللہ کے نبی ایسے وقت میں آئیں گے کہ اس وقت زمین پہ کوئی نبی نہیں ہوگا، تو پھر نبیوں سے عہد لینے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے، ایک تو نبیوں کو ثواب سے نوازنا ہے، اور دوسرا یہ کہ نبیوں کی امتوں کو تعلیم دینا ہے کہ جب آنے والے نبی تمہاری موجودگی میں، تمہارے زمانے میں آ جائیں، ہاں جی، تو جس کا تمہارے نبیوں نے اقرار کیا ہے تم اس کے امتی ہو، ہاں جی، تم اس اقرار کو، اس عہد کو نبھاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے زمانے میں تشریف لے آئے۔ اب ان پر اس عہد کی پاسداری ضروری تھی، لازم تھی کہ اس عہد کو نبھاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے اور آپ کی مدد بھی کرتے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، اور جو آدمی اس عہد کے بعد پھر جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو بس یہی نافرمان ہے۔ تو یہ اہل کتاب اس عہد پہ قائم نہیں رہے، اس عہد سے پھر گئے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نافرمان لوگ ہیں۔